اور سیاستہ دی حدیث مشکاۃ صفحہ 197 جدوں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نو پیدا فرمان لگے تے فرشتے نے کہا مولا کی کر لگے ہو، اے دنگا فساد کرے گا، اے قتل و غارت کرے گا، اسی پڑھے ہیں تواڈی پاکی بیان کرنے والے، تواڈی اپنا جڑا تسبیح بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تسی نہیں جاندے، تواڈی نظر فسادیاں دے والے، میری نظر اپنے محبوب دے غلاماں دے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے سرکار نے فرمایا کہ اپنا جڑا تینوں محفل ذکر ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دے نورانی تے بے اختلافی تے ساری دنیا دا چکر لگاندے نے، جتھے محفل ذکر ملدی ہے اوتھے آ جاندے نے، باقیاں نوں بھی بلا جاندے نے، آؤ تواڈے کام دا سودا جے جلدی آ جاؤ، جو سارے اکٹھے ہوندے نے۔ اس بعد جب محفل ختم ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی باغ جاندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے دسو فرشتے جدوں آئے میرے بندے کی پہ کردے سن، او سنن دے سوال دا جواب دینا کہ آدم نے کیوں پیدا کرن لگے ہو، تو جا کے کرتے ہیں مولا قالو یحمدونک ویسبحونک ویکبرونک ویمجدونک۔ یا اللہ جدوں اسی آئے ہیں تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے سن، تیری پاکی بیان کر رہے سن، تیری اپنا جڑا وے اپنا تکبیر بیان کر رہے سن، تیری بڑائی بیان کر رہے سن، تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ انی غفرت لہم، میں انہاں ساریاں نوں بخش دتا وے، میں انہاں ساریاں نوں میں قربان جاواں تاجدار ختم نبوت تیری عظمت تو غلاماں نوں کنے کنے سونے پیغام سنا کے گئے ہو۔ مشکاۃ صفحہ 197 آقا کریم دا فرمانے شان سیاستہ وچ بھی حدیث موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے گواہ ہو جاؤ فرشتے ہو انی غفرت لہم، میں انہاں سارے نوں بخش دیتا وے، ہم جمع غائب دا سیگا جب انگلش وچ دم ماندا وے، اس طرح اپنا عربی وچ ہم ماندا سب نوں بخش دیتا ہے۔ فرشتے عرض کردے نے مولا ایک بندہ تے ہو سی جیڑا اپنے کام جا رہا سی، او تے سواب دی نیت واسطے بھی نہیں آیا، ویسے لنگدا اللہ دے والیاں دی مجلس ہو رہی ہے ویسے ہی بہ گیا وے، انہوں بھی بخش دیتا۔ فرمایا ہاں انہوں بھی بخش دیتا اس واسطے او میرے محبوب دے غلام منوں اتنے پیارے نے، ہم الجلساء یشقا جلیسہم، جڑا انہاں دے قدماں وچ بیٹھ جے انہاں دے صدقے میں انہوں بھی بخش دینا وا۔ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، اس کی الفت جان ہے ایمان دی، عاشقاں اس تو نے جانا واریاں، عاشقاں اس تو نے جانا واریاں، چنگیاں چنگیاں لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں۔ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ یا غوث اعظم مشکاۃ باب الجمعہ جمعۃ الوداع کی فضیلت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ وداع کہتے ہیں جدا ہونا، کیونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور جمعہ جمع سے نکلا ہوا ہے جس کا معنی اکٹھا ہونا۔ جمعۃ الوداع اس کی فضیلت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ مشکاۃ میں پورا ایک باب ہے باب الجمعہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو میں کسی کو حکم دوں وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، اور جو پیچھے رہ جائے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے جمعے سے پیچھے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام منافق لکھ دیتا ہے، اور اس کتاب میں لکھتا ہے جس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ بڑی شان والا، بڑی آن والا۔ باقی نمازوں کی بھی بڑی شان ہے، لیکن آؤ ذرا جمعۃ المبارک کی نماز کی کیا مقام ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے
کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں جب تک وہ نماز میں ناک صاف کرے ناک کھنگارے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نماز میں جیسے کرتے ہیں نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار وہ ہیں جو انہوں نے دین دنیا کا ہر پیپر آؤٹ کیا ہے اور بتلا دیا، پتہ تھا نا ایسے لوگوں نے کرنا ہے۔ میں کہ جب تک نہ وہ ناک صاف کرے نماز کے دوران ناک کھنگارے، اس وقت تک جنت کی حوریں اس استقبال میں رہیں گی اور جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ حکم ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ Be regular in your all prayers. اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پابند ہو جاؤ، ریگولر ہو جاؤ، اسپیشلی ان مڈ ڈے پریئر، اسپیشل خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ اس وقت جو فرشتے صبح کو آئے ہوتے ہیں نا وہ واپس جاتے ہیں، اور دوسرے آتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ جب فرشتے آئیں گے نا، میں نے پوچھنا جب آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، تم کہتے ہیں نا نام پیدا کرنا، جب آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، جب فرشتے جاتے ہیں مطلب پوچھتے ہیں، عرض کہتے ہیں مولا جب فجر کو گئے تھے اس وقت بھی تیرے بندے نماز پڑھے تھے، جب عصر کو واپس ہیں اس وقت بھی تیرے بندے نماز پڑھے تھے۔ اس لیے اس کی زیادہ حفاظت کا حکم ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ صحابہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر حرکت کی تو اڑ جائیں گے۔ اور پھر صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے، جبریل امین آئے انسانی شکل میں، عرض کیا یا رسول اللہ فاخبرنی عن الاحسان، حضور یہ تو بتاؤ احسان کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی جمیل صاحب نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے کر دی احسان، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان تعبد اللہ کنا تراک، اس طرح تو اللہ کی عبادت کر، یہ احسان ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر اس مقام پہ نہیں پہنچتا تو ایسے ضرور عبادت کر، ایسے ضرور نماز پڑھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ احسان ہے۔ اور تنبیہ الغافلین میں سرکار کا فرمان نشان ہے، جب میرا غلام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کے اوپر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور آسمان سے اس کے اوپر برسات پورا نیکیاں جو ہیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں میں سے کہتا ہے اگر بندے کو پتا ہو نا یہ کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو ساری عمر کبھی نماز کو ختم ہی نہ کرے، نماز کی حالت میں ہی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا زواجر کی پہلی جلد صفحہ 112 کے اوپر بڑے کمال کی روایت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، بڑے جلال والے ہیں۔ ایک عورت آ گئی، عرض کی اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ جاتے ہیں نا کوئی ٹور پہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی لے دیں، میری سفارش کر دیں۔ میں کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، اور پھر حرام کا بچہ پیدا ہوا، آج میں نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ جلال میں آگے فرمایا کہ اے بدکار نکل یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ دے تو تب کو آگ میں جلا دے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اور ذرا اللہ کے حبیب کی بات بھی سنو، 1,24,000 انبیاء رسول میں سے مار کھا کے خاموش رہنے والے بڑے ملیں گے، لیکن مار کھا کے دعا دینے والا صرف ایک ہی ذات ہے جو تاجدار ختم نبوت کی ذات ہے۔ حدیہ کلبی اس وقت بہت بڑے سردار تھے، 700 افراد ان کے زیر اثر تھے، اور 60 برس کی عمر ہے، پکی عمر میں کلمہ پڑھا آپ نے۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دیا کلبی کو مسلمان بنا دے۔ ادھر سرکار کے زمانے ادھر سے الفاظ نکلے، ادھر دیا کلبی چل پڑے سرکار کی بارگاہ میں۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف فرما جب آئے نا دیا کلبی تو سرکار نے اپنی نبوت والی چادر کو ایسے بچھا دیا، اور ہمیں اس وقت رواج تھا سردار کی چادر بچھائی، اس کے اوپر چل کر آئے۔ جب چادر کو بچھایا نا تو دیا کلبی جو کہ سرکار نے دعا کر دی ہے، اس نے دیکھا کہ کہاں میرے قدم، کہاں تاجدار انبیاء،
اس نے قدم نہیں رکھا چادر کے اوپر، چادر کو اٹھایا، رو پڑا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سرکار کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدعمال ہوں، میری ساری دولت لے لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، مجھے اللہ سے گناہوں کی معافی لے دو۔ سرکار خاموش ہو، اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، گڑ گڑا کے رو رہا۔ عرض کیا حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری گردن بے شک کاٹ دو لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی لے دو۔ سرکار کو پتہ تو تھا، سرکار نے پوچھا کون سے گناہ کر کے آیا ہے؟ عرض کیا حضور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا، 700 افراد میرے زیر اثر تھے، میرے انڈر تھے، اور ہم برداشت نہیں کرتے تھے ہمارا کوئی داماد بنے۔ میں 70 بچیوں کو ابھی تک زندہ دفن کر چکا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے چشمان نبوت میں آنسو آ گئے، اور میرے کریم محبوب کا فرمان نشانہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کرے، جوان کرے، نکاح ان کا کرے،